نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ یونس۔ ان کی آیات کا ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی 109 آیات ہیں۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی، دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف عذاب آ سکتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔ الحمدللہ۔ سورہ یونس کی پہلی 2 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین ناانصافی کا ذکر کیا گیا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت 3-4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے متعلق جانیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے، جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آیت 5-6 میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپِ روشنی بنایا اور چاند کو سراپِ نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ہی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ آیت 7-10 میں برے اور بھلے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی میں مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو الفاظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی
تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک یا رب العالمین ہر تعریف تیرے لیے ہے اور تیرے سوا کوئی تعریف کے قابل نہیں۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔